بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صداقت جس پہ نازاں ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ صداقت جس پہ نازاں ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ خلافت کا جو عنوان ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ صداقت جس پہ نازاں ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ خلافت کا جو عنوان ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور بالکل اس ماحول کے مطابق جملہ دینے جا رہا ہوں اور آپ کی محبتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کے ذوق کو میں سمجھتا ہوں تحفے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں آپ کے ذوق کے لیے جملہ دے رہا ہوں کہ صداقت جس پہ نازاں ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ خلافت کا جو عنوان ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ حسن کو دوش پر لے کر حسن کو دوش پر لے کر علی مولا کی سنگت میں طبیعت جس کی شاداں ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ حسن کو دوش پر لے کر حسن کو دوش پر لے کر علی مولا کی سنگت میں حسن کو دوش پر لے کر علی مولا کی سنگت میں طبیعت جس کی شاداں ہو اسے اور علی مولا کو تکنا ہی عبادت ہے۔ علی مولا کو تکنا ہی عبادت ہے۔ جہاں میں جس کا اعلان ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ علی مولا کو تکنا ہی عبادت ہے۔ جہاں میں جس کا اعلان ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور زمین تو مشہدی کیا ہے؟ زمین تو مشہدی کیا ہے؟ خدا کی پیاری جنت میں مکان جس کا درخشاں ہو اسے صدیق کہتے۔ اور زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے نکھر رہے۔ زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے نکھر رہے ہیں۔ منافقوں نے تھے جو کہ پہنے نقاب ان کے اتر رہے ہیں۔ زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے زمانہ جوں جوں گزر رہا ہے علی کے نغمے نکھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ مولوی صاحب بھی ادھر گئے وہ بھی ادھر گئے۔ نہیں بابا، بات سچی یہ ہے کہ منافقوں نے تھے جو کہ پہنے نقاب ان کے اتر رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت محفل ہے اور یہ جملہ بڑا سمجھنے والا ہے۔
کہ نبی کے اصحاب جس کو پیارے، نبی کے، یوں کہہ لو نبی کے صدیق جس کو پیارے، وہی تو حیدر پہ جان وارے۔ نبی کے صدیق جس کو پیارے، وہی تو حیدر پہ جان وارے۔ علی کے نعرے سے جلنے والے صحابہ ہی سے تو لڑ رہے ہیں، علی کے نعرے سے جلنے والے صحابہ ہی سے تو لڑ رہے ہیں۔ منافقوں نے تھے جو کہ پہنے نقاب ان کے اتر رہے ہیں۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی اس عفت مآب تقریب میں تاجدار صداقت کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اس فقیر پر تقصیر نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ واللیل کی آخری 5 آیتوں کو بطور سہارا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ حسن اتفاق بھی ہے اور حسن حقیقت بھی ہے کہ حضرت شاہ جی کی قیادت میں تاجدار صداقت کو سلام کرنا ہے ہم نے، اور سہارا بھی ہم نے لیا ہے 5 آیتوں کا۔ سلام تاجدار صداقت کو پیش کرنا ہے، اور سہارا بھی ہم نے کتنی آیتوں کا لیا ہے؟ یہ اس بات کا نفیس اشارہ ہے کہ آج صدیق پاک کو سلام کرنے کے لیے صدیق کے وہ نوکر آئے بیٹھے ہیں جو محمد کے خلفاء بھی 5 مانتے ہیں، چادر والے اہل کسا بھی 5 مانتے ہیں۔ اور مجھے صرف ان 5 آیتوں میں سے پہلی آیت پر صرف 5 جملے کہہ کے اجازت لے لینی ہے، اور پورے وقت میں نے رہنا ہے۔ یہ 5 کی نسبت ہمیں کیوں اچھی لگتی ہے؟ زمانہ جو کہتا ہے کہتا رہے، زمانہ مجھ کو جو چاہے بھلے سے کہتا رہے، میں کیا کروں؟ میری فطرت ہے حب آل رسول، میں کیا کروں؟ محمد علی ہے، حسین و حسن ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر پنجتن ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، 5 جملے گن کے کہوں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ حضرات بہت ٹائم ان کا مفید بھی تھا، اور جن کا زیادہ مفید ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ میں چونکہ اپنی گفتگو کو اتنا مفید نہیں سمجھتا، اس لیے بہت تھوڑے وقت میں بات ختم کروں گا۔ یہ جو لفظ الاتقا ہے، توجہ کے ساتھ، یہ سید عرفان یا شمس الرحمن کا دیا ہوا صدیق کا مقام نہیں، یہ رحمان کا دیا ہوا صدیق کا مقام۔ اور مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ رحمان نے اسے اتقا کہا۔ اب اس سے یہ بات تو پہلے لمحے واضح ہو گئی کہ اب جو رحمان والے ہوں گے، چاہے وہ فاروق کے روپ میں ہوں، چاہے وہ عثمان کے روپ میں ہوں، چاہے وہ مولا علی کے روپ میں ہوں، چاہے وہ خواجہ اجمیری کے روپ میں ہوں، بابا فرید کے روپ میں ہوں، داتا صاحب کے روپ میں ہوں، غوث پاک کے روپ میں ہوں، جہاں جہاں کوئی رحمان والا آپ کو ملے گا، اس کی سانس آئے گی تو بھی ابو بکر کی تعریف کرے گا، سانس جائے گی تو بھی ابو بکر کی تعریف کرے گا۔ اور اگلا جملہ میرا محبت سے سمیٹ لے جائیے، یہ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ جو ابو بکر ہے یہ سردار ہے، اتقا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ یہ سردار ہے متقین کا۔ کن کا سردار ہے؟
کن کا سردار ہے؟ میں بہت نفاست سے سمجھا جاؤں، اللہ نے کہا ہے صدیق سردار ہیں متقین کے، مفسدین کے نہیں ہیں۔ مرضی والے ہو سمجھو یا نہ سمجھو، متقین کے سردار ہیں، مفسدین کے سردار نہیں ہے۔ تو یہ رزلٹ تو یہیں سے نکل آیا کہ اب مفسدین کسی زمانے کے بھی ہوں صدیق سے وفاداری نہیں کر سکتے، متقین کسی دور کے بھی ہوں صدیق سے غداری نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا جملہ میں دے کے اجازت لے لوں اور پیغام پہنچا جاؤں اس ماحول میں جہاں ذکر اہل بیت کا رنگ بھی ہے اور ذکر سیدنا ابو بکر صدیق کا رنگ بھی ہے۔ مجھے بتاؤ، جب متقین کی فہرست بنے تو امام المتقین علی کا نام کہاں لکھا ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ متقین کی فہرست میں سر فہرست والے لوگوں میں سے ہیں۔ تو اب جب الاتقا کہہ دیا تو پھر صدیق اکبر کی عزت کے لیے مولا علی کا یہ جملہ کیوں بھولتے ہیں جو آپ نے جنازے پر فرمایا تھا؟ لوگوں، میرا اور صدیق کا اگر تعلق پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، میرا ابو بکر سے تعلق یہ ہے کہ آقا پاک کی ذات کے بعد لوگوں میں سے وہ ہستی جو مجھے سارے انسانوں سے پیاری ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ اور پھر یہ متقی کوئی ایک نہیں ہے، یہ تو ساری نسلی تقوی کی سرداری رکھنے والی ہے۔ حسین پاک ہوں، امام زین العابدین ہوں، امام جعفر صادق ہوں، ان سب نے جناب ابو بکر صدیق کی عزت و عظمت کے ترانے دیے اور اس رنگ میں دیے، اس انداز میں دیے کہ جو کوئی ان کی گستاخی کرتا تھا ان کا دفاع بھی کیا، ان سے اظہار نفرت کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ صدیق سے پیار کرنا اور صدیق کا دفاع کرنا یہ اللہ نے محمد کے اہل بیت کا خاصہ بنایا ہوا ہے۔ بس میری گفتگو مکمل۔ اسی نسل کے کچھ افراد یہاں آج بھی الحمدللہ موجود ہیں اور اسی نسل کے ایک خوبصورت فرد کا خطاب ابھی ہونے والا ہے۔ میری حاضری قبول فرمائیں۔ اللہ کریم بارگاہ تاجدار صداقت میں ہم سب کی اس نوکری کو قبول فرمائے اور آپ کے خاص توجہ سے ہم سب کو مستفیض اور مستنیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔